میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسلامک تعارف کی کلاس شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ کل ہم نے رمضان کا فہم القرآن سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا اور آج وہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رمضان سے پہلے ہی قرآن مجید کی دہرائی شروع کر دی ہے اور قرآن مجید کو پورے ترجمے کے ساتھ سننے کا پروگرام بنایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، قرآن کو آپ کے دلوں کی روشنی بنائے اور آپ کے لیے عمل کا رہنما بنائے، اور اس کی برکتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مالا مال کرے اور بہترین فیض پہنچے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مساوات۔ اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں اور باپ کے بچے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی جو عرب کے علاوہ باقی قومیں ہیں، کسی سفید فام کو یعنی سفید رنگ کے شخص کو کسی سیاہ فام پر فضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے، نہ کہ رنگ اور نسل۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ انسانوں میں بظاہر رنگ اور نسل وغیرہ کے اعتبار سے بہت سے فرق پائے جاتے ہیں، یعنی ظاہریت میں فرق ہے، اپیرنس جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے ہر ایک کا، مگر یہ فرق پہچان کے لیے ہے نہ کہ فضیلت کے لیے، کہ اگر کسی کا رنگ سفید ہے تو زیادہ اچھا انسان ہے بنسبت اس کے جس کا رنگ سفید نہیں۔ سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچانے جا سکیں۔ یعنی یہ دنیا کا نظام ہے کہ جس میں پہچان کے لیے اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اگر تمام انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کے رنگ ایک جیسے ہوتے، سب کے قد ایک جتنے ہوتے اور سب ایک جیسی مشینیں نظر آتی تو پھر پہچان کس قدر مشکل ہوتی، چاہے نام الگ ہوتے، لیکن صرف اگر شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ فرق رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں میں، پودوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں مختلف رنگ جو پیدا کیے ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے پہچانی جائے۔ اور اس میں مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک واقعہ جو ایک چائنیز بادشاہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چائنیز بادشاہ جو ابو جعفر کے زمانے میں تھا، ایک مسلمان خلیفہ جو عباسی اور اموی حکومتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو ابو جعفر منصور ایک خلیفہ تھا عباسی، دوسرا عباسی خلیفہ۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ میں چین کے سفر پہ جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں چین پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کی کان کی قوت یعنی قوت سماعت جو ہوتی ہے، سننے کی قوت ختم ہو گئی اور وہ بہرا ہو گیا۔ تو بادشاہ بہت رونے لگا۔ بادشاہ کے جو حواری تھے یا اس کے جو کورٹیئرز تھے انہوں نے اس کو صبر پہ ابھارا۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے اوپر مصیبت آ پڑی ہے اور میں سن نہیں سکتا، بلکہ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ کوئی مظلوم انصاف کے لیے میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور میں اس کی آہ نہیں سن پاؤں گا۔ یعنی اتنا زیادہ انصاف پسند بادشاہ تھا کہ میں ان کی آہیں کیسے سنوں گا، ان کا رونا کیسے سنوں گا، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، خود ہی یعنی سولوشن پیش کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میری کان کی سماعت نہیں ہے، میں سن نہیں سکتا، لیکن میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اسی کو کہتے ہیں، میں آنکھوں کی روشنی سے تو محروم نہیں ہوا۔ چلو لوگوں میں اعلان کر دو کہ لال کپڑا مظلوم کے سوا کوئی دوسرا نہ پہنے، تب یہ لال رنگ کیا ہوگا، ہر مظلوم کی پہچان ہوگی۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ شام کے قریب یعنی شام کے قریب یعنی رات سے پہلے سوار ہو کے باہر نکلتے اور دیکھتے ہوئے چلتے کہ کسی شخص نے لال کپڑا تو نہیں پہنا ہوا، تاکہ وہ لال کپڑے والے کو دیکھ کر فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جس نے مدد کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اس مثال کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو رنگ پیدا کیے ہیں یہ بھی پہچان کے لیے۔ ہم جس چیز کو جیسا چاہیں رنگ دیں اور پھر اس سے اس چیز کی پہچان رکھ لیں، تو ہم مختلف گھروں کو، مختلف علاقوں کو، مختلف چیزوں کو رنگوں کے اعتبار سے بھی پہچانتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کے جو رنگ رکھے یا انسانوں کے جو جسموں کا فرق رکھا ہے، تو یہ کسی فضیلت کے لیے نہیں ہے فرق، یہ پہچان کے لیے ہے اور سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ہے۔ یعنی سسٹم نہیں چل سکتا اگر یہ فرق نہ ہو، کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچانے جا سکیں۔ اس سماجی ضرورت کی بنا پر خدا نے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظاہری فرق رکھے ہیں تاکہ دنیا کا نظام اور آپس کا لین دین آسانی کے ساتھ جاری رہے، مگر یہ تمام ظاہری فرق صرف دنیوی پہچان کے لیے۔ جہاں تک انسان کی حقیقی فضیلت کا تعلق ہے تو وہ تمام تر داخلی صفات پر منحصر ہے، یعنی اچھا کون ہے اور اچھا کون نہیں، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، باطن سے ہے، کہ اس کی عادات صرف ظاہری مصنوعی اچھی نہیں بلکہ وہ دل کا اچھا انسان ہے، وہ ذہن کا خوبصورت انسان ہے، اس کی سوچ مثبت ہے، وہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھتا ہے، اس کی نیت اچھی ہے ہر کام میں، اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ خدا لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا سمارٹ ہے اور کتنے اس کے فگرز اچھے ہیں، اور تو اللہ نے خود بنایا انسانوں کو جیسا چاہا بنایا۔ یعنی جسمانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ خدا کے یہاں صرف ان لوگوں کو اونچا درجہ ملے گا جو اپنی اندرونی خصوصیات کے اعتبار سے قابل قدر ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے اندر کی خوبیوں اور اندر کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کے پیارے ہیں، اور اندر کی خوبصورتی تقویٰ سے آتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے اس میں لعلکم تتقون، کہ تمہارا اندر خوبصورت ہو جائے، تم حقیقی معنوں میں اچھے انسان بن جاؤ۔ اسلامی نظام کے ہر شعبے میں اس انسانی برابری کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نماز میں سارے انسان ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حج میں دنیا بھر کے مسلمان یکساں قسم کے لباس پہن کر حج کے مراسم یعنی مناسک ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں ہر ایک شخص کو وہی درجہ حاصل ہے جو دوسرے شخص کے لیے ہے، نہ کسی کے لیے کم اور نہ کسی کے لیے زیادہ۔ اسلام کے نزدیک ہر قسم کی بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے۔ انسان آپس کے ظاہری فرق کے باوجود سب کے سب یکساں طور پر خدا کے بندے ہیں، یعنی ظاہری فرق میں اونچ نیچ ہونے کے باوجود سب اللہ کے بندے ہیں۔ انسان اور خدا کے درمیان یقینی طور پر فرق ہے، یعنی کریٹر اور کریشن کے درمیان فرق ہے۔ کریشن اور کریشن میں خصوصاً ایک ہیومن ریس کے درمیان فرق نہیں، مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں، یعنی اندرونی طور پر۔ بیرونی فرق تو صرف پہچان کے لیے، حتیٰ کہ قبیلے اور نسلیں جن کی بنا پر لوگ بہت فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قوموں، کنبوں، قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے جذبات پیدا کرے، اور ہم انسانوں کو ان کی ظاہریت پر نہیں، ان کی حقیقی ورث کی بنا پر پہچانے، کیونکہ ظاہریت اور ظاہری خوبصورتی اور ظاہری اٹریکشن جو ہے آج کی دنیا میں اس کی اتنی زیادہ ویلیو بڑھ گئی ہے کہ اس کے پیچھے انسان کی جو حقیقی ورث ہے وہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں نظر آتی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ظاہری خوبصورتی سے یا ظاہری لوگوں کے رکھ رکھاؤ اور دولت یا نمائش سے دھوکہ کھا جاتے ہیں،
اور جب انہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے تو سخت پچھتاتے ہیں. مثلاً شادی کے موقع پر جو کسی لڑکی کی کے رشتے کے لیے جو پہچان ہمارے دین نے دی وہ کیا ہے کہ دین اور تقوی اور اخلاق کو دیکھو. لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, صرف ظاہری رونق اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. چونکہ لوگوں کے ہاں ویلیو صرف ظاہریت کی ہو گئی ہے, لہٰذا ہر ایک کی توجہ بھی اسی پہ چلی گئی کہ وہ ظاہری طور پر خود کو خوبصورت بنائے, اور حقیقی اخلاق کی طرف اور محنت کرنے کی طرف عمومی طور پر لوگوں میں توجہ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت دکھائے اور جو اصلیت چیزوں کی وہ ہمارے سامنے آئے اور ہم دھوکے سے بچ جائیں اور انسانوں کی قدر پہچانیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی سوچ, خوبصورت نظر اور خوبصورت عمل عطا کرے, اور آپ سب کا رمضان المبارک اور اس کے بعد کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ واقعی آپ اللہ کی خوبصورت جنت میں جا پہنچیں. 2 کمنٹس تھے اسٹوڈنٹس کے. یہ ایک اسٹوڈنٹ لکھتی ہے, السلام علیکم استاذہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے مساوات کا ٹاپک جس وضاحت سے پڑھایا اس نے میرے بہت سارے کانسیپٹس واضح کر دیے. ہم نے 4تھے پارے میں پڑھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ کے سیاہ ہوں گے, تو مجھے لگا کہ شاید سیاہ رنگ کے لوگ اللہ کو پسند نہیں, اور اسی لیے زیادہ بلیکس جو ہیں وہ کرائم میں انوالو ہوتے ہیں. میں کنفیوز تھی کہ اگر سیاہ رنگ برائی کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ رنگ کیوں بنایا, مگر الحمدللہ کل جب آپ نے وضاحت کی تو پتہ چلا کہ یہ فرق پہچان کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوبصورتی باطن کی ہے, ظاہر کی نہیں. پھر اللہ ہی نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ قرآن میں سفید اور سیاہ رنگ اعمال کی سفیدی اور سیاہی ہے. جس انسان کے اعمال اچھے, نیک, مخلص ہوں گے اللہ اس کو نور عطا کریں گے, اور جس کے اعمال برے, بدنیتی پر مبنی ہوں گے تو اللہ ان کو سیاہ کر دیں گے. استاذہ اگر میری انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تو پلیز اصلاح کر لیں. نہیں, درست ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ. بارک اللہ فیکم, بہت اچھا آپ نے سمجھا اس کو. استاذہ ایک اور کمنٹ, ایک جنرل سی بات ہے جو اکثر پائی جاتی لوگوں میں. ان کا کمنٹ اس لیے مجھے بہت اچھا لگا. ان لکھا ہے کہ کل مساوات کا ٹاپک سن کر مجھے بہت خوشی اور اطمینان ملا. اصل میں میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ اس کی چوائس لوگوں کے معاملے میں 0 ہے. کچھ سال پہلے ہم بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے اور مجھے ہر وہ لڑکی پسند آتی جس کا اخلاق, بات چیت خوبصورت ہوتی مگر دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی. میں امی کو کہتی امی یہ بھائی جان کے لیے اچھی رہے گی. امی اور بہن کہتی اس کو تو کہیں لے کر ہی نہیں جانا چاہیے, ہر کوئی اس کو پسند آ جاتا ہے. اسی طرح کچھ لڑکیاں جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہوتی مجھے ان میں ایک ایروگینس نظر آتی. خیر شادی تو نصیب کی بات ہے, جہاں بھائی جان کی شادی ہونی تھی ہو گئی. مگر کل مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میری سوچ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور ہمیں ظاہر نہیں بلکہ باطن دیکھنا چاہیے. اگر آج سب مائیں بہنیں رشتے دیکھتے وقت شکل کے بجائے اخلاق, سیرت, دین کو دیکھیں تو ان میرڈ لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مساوات کرنے والا بنائے. آمین, جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.